السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی آیات نمبر 61 تا 71 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يهت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے، اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر،
اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جب ہی وہ فریاد کرنے لگے، آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی، بے شک میری آیتیں تم پر پڑی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو، رات کو وہاں بےہودہ کہانیاں بکتے، حق کو چھوڑے ہوئے، کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں، یا کہتے ہیں اسے سودا ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ یعنی نیکیوں کو معنی یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں اور امتوں پر سبقت کرتے ہیں، اس میں ہر شخص کا عمل مکتوب ہے اور وہ لوح محفوظ ہے، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی نہ بدی بڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد کفار کا ذکر فرمایا جاتا ہے، یعنی قرآن شریف سے جو ایمانداروں کے ذکر کیے گئے ہیں اور وہ روز بروز تحت کیے گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان پر مسلط کی گئی تھی، اور اس قحط سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مردار تک کھا گئے تھے۔ اب ان کا جواب یہ ہے کہ یعنی آیات قرآن مجید، اور ان آیات کو نہ مانتے تھے اور ان پر ایمان نہ لاتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم اہل حرم ہیں اور بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں، کعبہ معظمہ کے گرد جمع کر، اور ان کہانیوں میں اکثر قرآن پاک پر تان اور اس کو سحر اور شعر کہنا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے جا باتیں کہنا ہوتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے کو اور قرآن کریم کو یعنی قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی، جس سے انہیں معلوم ہوتا کہ یہ کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ سب حق اور واجب التسلیم ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر اس میں دلالات واضح موجود ہیں، یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں جو کبھی پہلے عہد میں ہوئی ہی نہ ہو، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ خدا کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں، کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے، یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور خدا کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، اور حضور کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا، اور آپ کے نسب عالی اور صدق و امانت اور وفور عقل، حسن و اخلاق اور کمال حلم اور وفا و کرم و مروت وغیرہ پاکیزہ اخلاق و محاسن صفات، اور بغیر کسی سے سیکھے آپ کی علم کامل اور تمام جہان سے عالم اور فائق ہونے کو نہ جانا، کیا ایسا ہے؟ حقیقت میں یہ بات تو نہیں، بلکہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں، اور آپ کے برگزیدہ صفات اور آپ کے برگزیدہ صفات شرح فاق ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ جیسا دانا اور کامل العقل شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا، یعنی قرآن کریم جو توحید الہی و احکام دین پر مشتمل ہے، کیونکہ اس میں ان کے خواہشات نفسانیہ کی مخالفت ہے، اس لیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے، چنانچہ بعض ان میں ایسے بھی تھے جو آپ کو حق پر جانتے تھے اور حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم کی موافقت یا ان کے طعن و تشنیع کے خوف سے ایمان نہ لائے، جیسے کہ ابو طالب۔ یعنی قرآن شریف اس طرح کے اس میں وہ مضامین مذکور ہوتے ہیں جن کی کفار خواہش کرتے ہیں، جیسے کہ چند خدا ہونا اور خدا کے بیٹا اور بیٹیاں ہونا وغیرہ کفریات،
اور تمام عالم کا نظام درم برم ہو جاتا، یعنی قرآن پاک۔ وزن ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر و شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کر سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی صرف دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصلاح ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس صدقہ جاریہ کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈال لیں، خود بھی دیکھیں اس ویڈیو کو، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو تبلیغ کریں، اور جہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو آگے شیئر کر سکتے ہیں ضرور آگے شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔